الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امام تھا اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، ولم یک من المشرکین اور مشرک نہ تھا، شاکرا لانعمہ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، قرب والوں میں سے ہوگا۔ ان چند آیات کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے خلیل اپنے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت جو آپ کی ارشاد فرمائی وہ فرمایا امتاً، کہ آپ ایک امام تھے، یعنی سربراہ تھے اپنی قوم کے، قانتا للہ اور اللہ کے فرما بردار، حنیفہ سب سے جدا یعنی ہر قسم کے شرک سے پاک تھے، کوئی شرک آپ کے اندر نہ تھا، شاکرا لانعمہ اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنے والے، اجتباہ اللہ کے چنندہ اور محبوب بندے، وہداہ الی صراط مستقیم اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی۔ دنیا میں بھلائی دینے سے مراد ایک تو اولاد عطا کرنا اور فضائل و کمالات عطا کرنا، اور آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ تمام ادیان والے یعنی جتنے بھی دین ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یا چاہے وہ عرب کے مشرکین ہوں، تمام کے تمام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کرتے اور خود کو ان کی طرف منسوب کرنا اپنے لیے عظمت کی بات سمجھتے تھے۔ تو یہی فرمایا کہ دنیا میں ہم نے انہیں بھلائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں اللہ عز و جل انہیں اپنے مقرب بندوں میں رکھے گا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرک نہ تھا، یعنی وہی رسول کریم علیہ السلام کو فرمائی کہ تم دین ابراہیمی کی پیروی کرو۔ دین ابراہیمی کی پیروی سے مراد کہ جو عقائد یا جو معاملات دین ابراہیمی کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے لازم کردہ تھے، آپ بھی انہی عقائد کی موافقت کریں اور انہی معاملات کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں موافقت کریں، کیونکہ ان کا جو دین تھا حنیفہ، وہ ہر قسم کے باطل سے بالکل جدا تھا، بالکل پاک شفاف اور صاف دین تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خرابی نہ تھی، وما کان من المشرکین اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، جنہوں نے اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا مقصد شان نزول یہ ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، دین ابراہیمی کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ دین ابراہیمی میں جو ہفتے کا ایک مخصوص دن جس کی تعظیم لازم کی گئی تھی، وہ دن
ہفتے کا دن تھا نہ کہ جمعے کا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو دعویٰ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا کرتے ہیں۔ تو ان کا رد یہاں پر کیا گیا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہودیوں کی طرف سے کہ حضرت ابراہیم کے دین میں ہفتے کے دن کی جو ہے وہ تعظیم تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں پر مقرر تھا جنہوں نے خود اختلاف کیا تھا۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ یہودیوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ پورے ہفتے میں سے ایک دن اللہ کے لیے خاص کر لو کہ اس میں صرف اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرو، اور حکم یہ ہوا کہ وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن یہودیوں میں سے تھوڑی سی جماعت نے، چند لوگوں نے یہ بات مانی، باقی سب نے اختلاف کیا۔ باقیوں نے کہا کہ نہیں، وہ جمعے کا دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ہفتے کا دن ہوگا جس میں ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف، باقی کوئی اور دن نہیں ہوگا۔ تو یہ اختلاف واقع ہوا تو اللہ عز و جل نے ان یہودیوں کو اجازت دے دی کہ چلو تم ہفتے کا دن ہی جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کر لو، اور پھر جو ہے وہ ہفتے کے دن میں ان پر کچھ پابندیاں لازم کی گئیں۔ ان کے لیے شکار منع کر دیا گیا کہ وہ شکار نہیں کر سکتے مچھلی کا، لیکن کچھ دیر وہ رکے رہے اس بات سے، بعد میں شکار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے ان کو یہ ترغیب دلائی، انہیں یہ جو ہے وہ بات سجھائی کہ تم ایسا کرو کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، تو وہ ایسا کرتے کہ ہفتے کے دن جو نہر ہوتی اس میں سے نالیاں بنا لیتے، ایک کھڈے کھود کر نالیاں بنا کر ان کھڈوں میں لا دیتے، وہ پانی جو ہے وہ آ جاتا اس طرف، اور وہاں سے جو ہے وہ واپس راستہ آنے کا جو ہے وہ بند کر دیتے، اور اتوار والے دن ان جو کھڈوں کے اندر پانی ہوتا اس سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے اس قوم کو جنہوں نے نافرمانی کی، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک ہی آن کے اندر تقریباً 70,000 کافر تھے، یہ یہودی تھے جنہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور بعد میں جو ہے وہ 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے، پھر انہیں جو ہے وہ اللہ عز و جل نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو یہاں اسی کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جس دن کی تعظیم تھی، جو دن معزز دن تھا، وہ جمعے کا دن ہی تھا۔ ہفتے کا دن تو یہودیوں نے خود اپنے لیے بنایا تھا، حالانکہ ان پر بھی جمعے کا دن ہی اللہ نے لازم کیا تھا، لیکن یہ جھگڑنے لگ گئے، اختلاف کرنے لگ گئے، تو ان کی مرضی کے مطابق، من مرضی اللہ عز و جل نے ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ جائز کر دیا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ہفتے کے دن کو کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم ہفتے کا دن قابل قبول کر لو تم، لیکن پھر بھی یہ اپنی اس بات پر بھی راضی نہ رہے اور اس بات پر قائم نہ رہ سکے، بلکہ اس میں بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ تو اسی کا رد اللہ عز و جل نے یہاں فرمایا اور کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں بروز قیامت اللہ ان کے اختلاف کو دور کر دے گا اور سارا فیصلہ ان کے اندر فرما دے گا۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ جو اطاعت کرنے والے تھے، یعنی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی، انہیں اللہ عز و جل عنایت فرمائے گا اور ان پر جو ہے وہ اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔